الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آج کا سبق الذی، جو کذب یا جس نے کذب جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا۔ الذی کذب وتولی، یا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ کذب جھٹلایا کس کو؟ حق کو، حق بات کو اس نے جھٹلا دیا، یعنی حق بات اس نے سنی بھی ہے، سمجھی بھی ہے، جانتا بھی ہے، تو اس کو اس نے جھٹلا دیا۔ وتولی، اور روح گردانی کی، منہ موڑ لیا، اس کو نہیں مانا۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ جس نے حق بات کو جھٹلا دیا اور اس نے منہ موڑ لیا، یعنی اس کام کو نہیں کیا۔ اس کے نزدیک اس کی اپنی بات، اپنا کام اللہ اور اس کے رسول کے عمل سے، کام سے بہتر ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کی بات سے اس کا اپنا کام زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو اس نے حق بات کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ نارن تلظی، جو دو آیات پچھلی گزر چکی کہ شعلے مارتی آگ ہے۔ اور اس شخص کو الاشقا، بڑا ہی بدبخت قرار دیا کہ جس نے حق بات کو چھوڑا اور منہ موڑ لیا۔ سورہ شمس میں، پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، اذ انبعث اشقاها، کہ وہ بڑا ہی بدبخت تھا کہ جس نے قوم سمود میں سے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی تھی۔ تو یہاں پر اس شخص کو بدبخت کہا گیا کہ جس نے حق بات سے منہ موڑ لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اور ان قریب وہ بچا لیا جائے گا، اس سے، الاتقی، بڑا پرہیزگار۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الاتقی، اور ان قریب اس سے بڑا پرہیزگار بچا لیا جائے گا، اس سے یعنی آگ سے، اس شعلے مارتی آگ سے جو اتقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، وہ بچا لیا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، جیم نون با، اس کا مادہ ہے۔ جم کہتے ہیں پہلو کو، ایک سائیڈ کو۔ تو جو بڑا متقی ہوگا تو اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے گا، اس سے اللہ کے عذاب سے، یعنی اس کو بچا لیا جائے گا، اس کو اللہ کا عذاب نہیں پہنچے گا۔ الذی، جو یؤتی، دیتا ہے، مالہ، اپنا مال، یتزکی، کہ وہ پاک ہو یا پاک ہو جائے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، کہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ وہ پاک ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مال خرچ کرنا یہ نہ صرف مال کو پاک کر دیتا ہے کہ خرچ کرنے والا بھی اس سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ، اور اس کا خرچ کرنا اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کسی پر احسان کرتا ہے یا احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ وَمَا، اور نہیں، لِأَحَدٍ، کسی ایک کا، عندہ، اس کے پاس، من نعمت، کوئی احسان، تجھ سا، کہ وہ بدلہ دیا جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عندہ من نعمت تجھ سا، حالانکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دیا جائے۔ تو خرچ کرنا کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک خرچ کرنا اپنے اوپر، ایک خرچ کرنا دوسرے پر، یہ بھی دو طرح سے ہے۔ ایک ایسے شخص پہ خرچ کرنا کہ جس نے تم پہ خرچ کیا ہے یا تیرے ساتھ کوئی بلائی کی ہے، نیکی کی ہے، تو اس کے عوض نے کہ فلاں نے اچھا کیا تھا میں بھی اس کے ساتھ اچھا کروں، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں۔ تو یہ ہے کہ بدلے میں خرچ کرنا۔ اور ایک خرچ کرنا ایسا ہے کہ جس میں کوئی احسان نہیں ہے یا واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، کہ اس میں کوئی ریٹرن نہیں ہے کہ میں اس پہ خرچ کروں گا تو یہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے گا۔ تو یہ ہے الاتقی، کہ ایسے پہ خرچ کرنا کہ جس سے
کوئی واپسی نہیں۔ تو وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ اس کا خرچ کرنا ایسا نہیں ہے کہ وہ احسان پر خرچ کرتا ہے، بلکہ وہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ اللہ مگر ابتغاء، کہ وہ تلاش کرتا ہے وجہ ربی، اپنے رب کا چہرہ، العالی، جو بہت بلند ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ العالی، کہ وہ اپنے رب کے چہرے کے لیے خرچ کرتا ہے جو بہت بلند ہے۔ وجہ ربی، اپنے رب کے چہرے کو یعنی رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، نہ کہ احسان کا بدلہ۔ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ فلاں نے کیا تھا تو میں کروں گا، فلاں نے نیکی کی ہے تو میں اس کے ساتھ کروں گا۔ تو مفسرین نے اس آیت میں یا اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ وہ کمزور مسلمان جو غلام تھے ان کو آزاد کرواتے تھے، اس وجہ سے کہ کفار کا ظلم و ستم ان کے جبر سے وہ بچ جائیں۔ تو آپ کے باپ نے کہا کہ تم کمزور مسلمانوں کو رہا کرواتے ہو، غلامی سے آزاد کرواتے ہو، تو تم جو طاقتور ہیں ان کو آزاد کرواؤ، تیرے کسی کام آ جائیں گے۔ تو سیدنا ابوبکر کہنے لگے کہ مجھے ان سے کوئی جزا کی امید نہیں، کہ میں اس لیے ان کو آزاد نہیں کرواتا کہ وہ میرے ساتھ کوئی نیکی کرے۔ تو اس آیت کے اولین مصداق سیدنا ابوبکر ہیں، لیکن الفاظ عام ہیں اور حکم سب کے لیے ہے کہ خرچ کرنا اس وجہ سے کہ جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وَلَسَوْفَ اور ان قریب، یرضا وہ راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ راضی ہو جائے گا، یا یرضا وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا جب جنت کی صورت میں اس کو انعام ملے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو نیک ہوگا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔